ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من هذا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش الذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء
واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منه ما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون صدق الله العلي العظيم.
چھوڑ دینا روشن کرو لائٹ کر بیٹھنا اس نیچے ہے یہ آپ کا مائک اور محمد والے محمد بر محمد وآل محمد صلوات بار دیگر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تمام عالم اسلام کو جشن آمد حضرت امام حسن علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو، اور میں جشن کی مبارکباد اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کریم اہل بیت سبط رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی شان میں بابا سے بلند تر صلوات۔ کچھ ایسے نفاست سے کیا وار حسن نے، کچھ ایسے نفاست سے کیا وار حسن نے، نانا کے قلم کو کیا تلوار حسن نے، نانا کے قلم کو کیا تلوار حسن نے، اور کرتاس و قلم سے کیا باطل کو نمایاں، کرتاس و قلم سے کیا باطل کو نمایاں، ایک بار محمد نے تو ایک بار حسن نے، ایک بار محمد نے تو ایک بار حسن نے، اور منصب بڑے بھائی کا کچھ اس طرح نبھایا، منصب بڑے بھائی کا کچھ اس طرح نبھایا، شبیر کا لشکر کیا تیار حسن نے، شبیر کا لشکر کیا تیار حسن نے، اور شبیر کی نصرت کی دعا دے کے اٹھایا، شبیر کی نصرت کی دعا لے کے اٹھایا، قاسم کا کیا جو پہلا دیدار حسن نے، قاسم کا کیا جو پہلا دیدار حسن نے، گھر بیٹھے ہی دربار امیہ کو کیا ہے، گھر بیٹھے ہی دربار امیہ کو کیا ہے، تلوار اٹھائے بنا مسمار حسن نے، تلوار اٹھائے بنا مسمار حسن نے، اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ایک بار تو بتلایا یہ معیار حسن نے، ایک بار تو بتلایا یہ معیار حسن نے، اور تحریر حسن بن گئی زنجیر کے برابر، تحریر حسن بن گئی زنجیر کے برابر، جس میں کیا باطل کو گرفتار حسن نے، جس میں کیا باطل کو گرفتار حسن نے، اور وائز وہ بھی تیری طرح ولایت کا تھا منکر، وائز وہ بھی تیری طرح ولایت کا تھا منکر، جس مرد کو عورت کیا سرکار حسن نے، جس مرد کو عورت کیا سرکار حسن نے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ جی درود پڑھے گا محمد وآلہ بار دیگر بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु सबसे पहले आप तमाम मुनीम की खिदमत में हदीये तबरीक पेश करता हूँ। आपकी जानिब से और अपनी जानिब से अपने वक्त के इमाम के ज़ुहूर आज के जश्न की हदीये तबरीक पेश करते हैं। इमाम के ज़ुहूर की ताजील के लिए सलवात इजाज़त क़िबला। मेरा कीदा हसन है छुपा नहीं सकता, मेरा कीदा हसन है छुपा नहीं सकता, और मैं उनकी कोई फजीलत घटा नहीं सकता, मेरा कीदा हसन है छुपा नहीं सकता, और हसन के हुस्न को यूसुफ ने देखते ही कहा, हसन के हुस्न को यूसुफ ने देखते ही कहा कि मैं इनके चेहरे से नजरें हटा नहीं सकता, मैं इनके चेहरे से नजरें हटा नहीं सकता। और शेर देखिएगा, नबी से इश्क का दावा फुजूल है उसका, किसका? नबी से इश्क का दावा फुजूल है उसका, हसन से इश्क जो दिल में बसा नहीं सकता, हसन से इश्क जो दिल में जगा नहीं सकता। दुरूद पढ़ेंगे हम दुआ में। आगा साहब की आमद में बुलंद सलवात पढ़ेंगे। मेरा कीदा हसन है छुपा नहीं सकता। एक दफा बुलंद आवाज में सलवात पढ़ेंगे। चंद अशार मनकबत के पेश करूँ। सीरत रसूल की है जो सीरत हसन की है, देखिएगा, सीरत रसूल की है जो सीरत हसन की है। फजीलत देखिएगा, सीरत रसूल की है जो सीरत हसन की है। अरे सबसे बड़ी यही तो फजीलत हसन की है, सबसे बड़ी यही तो फजीलत हसन की है। और आयात और हदीसें पढ़े जा रहा हूँ मैं, आयात और हदीसें पढ़े जा रहा हूँ मैं। भाई पढ़ लूँ तो फिर बताऊँ जो अजमत हसन की है, पढ़ लूँ तो
پڑھ لوں تو پھر بتاؤں جو عظمت حسن کی ہے. اور بطور خاص شعر دیکھیے گا کہ ان کی رضا خدا کی رضا ان کے ہی رسول. ان کی رضا خدا کی رضا ان کے ہے رسول. تو یہ لازمی سی بات ہے جنت حسن کی ہے. تو یہ لازمی سی بات ہے جنت حسن کی ہے. اور نازل ہوا ہے سورہ کوثر بطول پر. ارے نازل ہوا ہے سورہ کوثر بطول پر. گر کھول کر بتاؤں ولادت حسن کی ہے. گر کھول کر بتاؤں ولادت حسن کی ہے. اور آقا صاحب بیٹھے ہیں, میں زیادہ زحمت نہیں آخری شعر پیش کروں. وہ جنگ ہو کے صلح تقاضے کے وقت سے. ارے وہ جنگ ہو کے صلح تقاضے سے وقت کے. بھائی ورنہ حسین جیسی طبیعت حسن کی ہے. سیرت رسول کی ہے جو سیرت حسن کی ہے. اور محمد والے محمد صلوات. پر محمد والے محمد بلند تر صلوات. انہیں اکرام علامہ صاحب کی کتاب سے قبل 2-3 اعلان سماعت فرما رہے ہیں. 18 رمضان المبارک روز بدھ شام 5:30 بجے ایک مومن کے سال ثواب اور بلندی درجات کے لیے مجلس عظام منعقد کی جا رہی ہے, جسے علامہ نقی عمران جعفر صاحب خطاب فرمائیں گے. سیر و رضا مجالس عذاب و سلسلہ شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام 19, 20, 21 رمضان روز جمعرات جمعہ ہفتہ شام 5 بجے منعقد ہوں گی. 19 اور 20 رمضان کی مجالس سے علامہ سید علی محمد نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے, اور 21 رمضان کی مجلس سے علامہ سید سبطین شیرازی صاحب خطاب فرمائیں گے. 21 رمضان کی مجلس کے بعد شفیع تابوت مولا علی علیہ السلام برآمد ہوگا. ماتمی دستہ سارے عباس بحریہ ٹاؤن ماتم داری کرے گا. ان تمام پروگرام میں آپ مومنین سے شرکت کی درخواست ہے. ان اکرام آج کے جشن کا اہتمام جناب حاجی غلام حسین صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے. دعا فرمائیں خداوند کریم ان کے رزق کے حلال میں مزید وسعت عطا فرمائے. ان کی اہلیہ بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیں کہ بقی بیماری کربلا میرا کریم اللہ ان کو جلد سے دیا فرمائے. حاجی غلام حسین صاحب کے خاندان کے مرحومین کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہدائے ملت کے لیے ایک دعا فاتحہ کی درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہیں کرام اگر جب محسوس کریں تھوڑا سا نزدیک آ جائیں, سیاد بیٹا تھوڑا سا آگے آ جائیں, بچوں کو آگے لیں. انتہائی ادب سے درخواست کروں گا عزت اسلام و مسلمین علامہ شیخ سخاوت علی قمی صاحب سے جلوہ فرمائیں. گرو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت بلند آواز سے. کچھ جشن کا ماحول نظر آنا چاہیے. نعرہ جیسا باجی نعرہ حیدری حیدری بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد والے محمد بلند تر صلوات.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَبِيبِنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا شَفِيعِنَا أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ اللهم صل على محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجملین الأمجدین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من اللعانہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اب تمام حاضرین محفل کی خدمت عالیہ میں آج کی اس عظیم پر برکت پر رحمت مناسبت اور ایک معنی میں عید اللہ الاکبر کا ایک مصداق دن ہے. اس دن کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. ایک ایسی ہستی کی ولادت باسعادت کا روز ہے کہ سلسلہ امامت میں اس ہستی کو دوسرا امام اور سلسلہ عصمت میں پانچویں ہستی کہا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ابھی برادر نے جب شعر پڑھا تو میرے ذہن میں یہی سورہ اور حقیقت میں انہوں نے شعر میں جو بات کی ہے نثر میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ آج وہ ہستی آئی ہے جو مصداق کوثر کا تسلسل کوثر ہے. دیکھیں آپ وجہ اور ذریعہ استدلال یوں کرتا ہوں کہ آپ نے ایام فاطمیہ میں نے تفصیلاً عرض کیا تھا, دوسرے علماء کرام سے بھی آپ نے سنا کہ جو شان نزول ہے سورہ کوثر کا وہ تانہ ابتر ہے جو عاص بن وائل نے اس دشمن رسول نے دیا تھا. اور ابتر کا معنی میں نے ایام فاطمیہ میں عرض کیا تھا مقطوع النسل, جس کی نسل کٹ جائے, نسل آگے نہ بڑھے. تو کنایا تھا سرکار دو عالم کو تنزل یہ کہا تھا اور اسی کا ذکر سورہ کوثر میں کیا گیا ہے. ان شانئک هو الابتر. یہ جو ابتر ہے یہی بتا رہا ہے کہ معنی کوثر کسے ہونا چاہیے, کیونکہ ابتر کا معنی یہ ہے جس کی نسل باقی نہ رہے. اور اللہ کہہ رہا ہے تیرا دشمن ابتر رہے گا. اور عربی نقطہ نظر سے یہ کسر قلب ہے. کسر قلب اسے کہتے ہیں کہ اب آپ دشمن کو, مخالف کو اس کے الفاظ میں جواب دے کر دو کام کرتے ہیں. ایک تو وہ تانا جو دیا گیا ہے اس تانے کا مصداق اسے بناتے ہیں, اور دوسرا جس کے حق میں تانا دیا گیا ہے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اس کے حق میں یہ تانا کبھی بھی تحقق وجود نہیں پائے گا.
تو گویا پروردگار نے فرمایا ان شانیک هو الابتر، تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اے میرا حبیب، جس نے تجھے تانا ابتر دیا ہے وہ مقتون نسل ہو جائے گا، تو اس کا برعکس کیا ہوگا؟ تیری نسل باقی رہے گی۔ تو اب تیری نسل کس کی وجہ سے باقی رہے گی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تو اس کا معنی ہے کہ تانا ابتر کا جواب ہے کوثر، لیکن آخری آیت کا جملہ بتا رہا ہے اِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تحقیق آپ کا دشمن ابتر ہے، دشمن ابتر ہے، مقطوع نسل ہے۔ یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دو کام ہونے چاہیے، ایک وہ دشمن رسول کی نسل ختم ہو جائے اور دوسرا رسول کی نسل باقی رہے، تو تسلسل رہنا چاہیے نا۔ تو اس کا معنی ہے کہ اگر مصداق کوثر بطول ہیں اور واقعاً ہیں، سیدہ مصداق کوثر ہیں، اور اب اگر یہ وجود کوثر رک جائے سیدہ پر تو ان شانیہ کا هو الابتر کا معنی باقی نہیں رہے گا۔ میری بات پیچیدہ تو نہیں ہوئی، معنی ابتر باقی نہیں رہے گا دشمن کے حق میں۔ تو دشمن کے حق میں معنی ابتر باقی ایسے رہ گیا کہ اس کی نسل ختم ہو گئی۔ عاص بن وائل کے 5 بیٹے تھے، کسی سے نسل نہ چلی۔ تو میں ایک جملہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اللہ نے ان شانیہ کا هو الابتر صرف ایک دشمن رسول کے لیے نہیں کہا، ہر دشمن رسول کے لیے کہا۔ اب میں ایک معنی کرتا ہوں، ممکن ہے آپ سے کوئی سوال کر لے کہ بھئی کئی دشمن رسول تھے، دشمن بطول تھے، دشمن آل رسول تھے، ان کی نسل تو باقی ہے، آج تک بھی باقی ہے نا یہ سوال؟ تو لیں اس کا جواب میں ایسے عرض کیا کرتا ہوں، دو طرح انسان ابتر ہوتا ہے، ایک نسل ختم ہو جائے، ایک یہ بھی ابتر ہی ہے کہ رہے لیکن اس قابل ہی نہ رہے کہ ذکر کے قابل ہو، اور جب بھی ذکر ہو ملامت کے ساتھ ہو، جب بھی ذکر ہو منفور حوالے سے ہی ہو، یا جملہ آسان کر دوں، جب بھی ذکر ہو رحمت کے ساتھ نہ ہو لعنت کے ساتھ۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ابتر اور ایک عبرت بنا کر باقی رکھ دینا۔ آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے آل رسول سے دشمنی کی ہے وہ زندہ ہی مردہ ہیں۔ بھئی کائنات میں جب کوئی اپنے آباء و اجداد پہ فخر ہی نہ کر سکے، بلکہ جب بھی ذکر ہو شرمندگی کا سبب ہو، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے، اور ان شانیہ کا هو الابتر کی عملی تفسیر ہے۔ چلیں یہ تو ایک پہلو، دوسرا پہلو جو آج سے مناسبت رکھتا ہے، آپ نے میری بات کی تائید فرمائی اور ہے بھی ایسے کہ اگر یہ وجود کوثر سیدہ پہ رک جائے تو ان شانیہ کا هو الابتر کا معنی باقی نہیں رہے گا، تو اس کا معنی تسلسل ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ تو تسلسل کوثر کس طرح ہو کہ وہ نسل آگے بڑھے۔ لیں آج کون آ رہا ہے؟ یوں کہتا ہوں، جسے رسول کو کوثر بنا کے دیا گیا اسے بطول کہتے ہیں، اور جسے بطول کو تسلسل کوثر بنا کے دیا گیا اسے حسن مجتبیٰ ہے۔ امام حسن کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ جس ہستی کو سیدہ کے لیے تسلسل کوثر بنا کر عطا کیا گیا اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، یعنی یہ تسلسل کوثر کا مصداق آ رہا ہے، یہ معنی کوثر کو عملی جامہ پہنانے والا آ رہا ہے۔ اور طبعی بات ہے، ہم اگر کسی حدیث کی کتاب میں تاریخ میں نہ بھی پڑھیں تو پھر بھی یہ بات آپ اور میرے نزدیک قابل قبول ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہزادہ امن آ رہے ہیں، ولادت باسعادت ہو، 3 ہجری 15 رمضان، اور اس گھر میں خوشی نہ ہو؟ تو اب امت بھی سوچے، ہم سب مسلمان سوچیں، کون خوش ہے آج؟ بھئی 3 ہجری 15 رمضان کون کون خوش ہے اس شہزادے کے آنے پہ؟ تو سب سے پہلے رسول خوش ہیں، پھر بطول خوش ہیں، پھر امیر المومنین خوش ہیں۔ اب دنیا سوچے، باقی سب کی خوشی ایک طرف،
اور کائنات کی ان 3 ہستیوں کی خوشی ایک طرف۔ آپ کس خوشی میں شامل ہیں؟ آج یہ عرض کر رہا ہوں، کس خوشی میں شامل ہیں؟ یہ 3 ہستیاں کوئی معمولی ہیں؟ ایک سید الانبیاء خوش ہیں، سیدۃ النساء خوش ہیں، سید الاوصیاء خوش ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو ان کی خوشنودی آیا خدا کی خوشنودی ہے یا نہیں؟ تو ماہ پربرکت میں، ماہ رحمت میں، ماہ نزول قرآن میں، یعنی نور علی نور، نور علی نور، یوں کہتا ہوں ماہ نزول قرآن میں وارث قرآن آ رہا ہے، یا یوں کہوں نزول قرآن کے مہینے میں اللہ نے اس ہستی کو بھیجا ہے تاکہ بتا دوں کہ یہ دونوں کبھی جدا ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ثقلین کا ایک مصداق آ رہا ہے، ثقلین کا ایک مصداق آ رہا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی ذات گرامی کے فضائل و مناقب کی طرف اگر دیکھوں تو وقت آپ جانتے ہیں اختصار، اور افطار کا وقت بھی قریب ہو رہا ہے، اس لیے گفتگو صرف اسی حد تک کہ ہمارے لیے یہ جو جشن ہے صرف جشن کی حد تک ہی آپ کو اشارے کر دیتا ہوں، اور آپ کا انشاءاللہ خود بھی مطالعہ ہے۔ اگر آپ شہزادہ امن اور اس ہستی کے فضائل و مناقب کی طرف نظر ہی کریں، ایک نظر سرسری کریں، اجمالی نظر کریں، پھر بھی شہزادے کے فضائل و مناقب کا کون سا پہلو ہے جو کما حقہ بیان ہو سکے؟ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، واللہ یہ تکلفاً تعارفاً اور مبالغتاً نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا۔ کیوں؟ میں نے اکثر یہ جملے دہرائے اور قصداً عمداً دہرائے ہیں تاکہ آپ متوجہ رہیں اور تمام برادران اسلامی بھی متوجہ ہوں۔ کم از کم وہ آیات جن کا اہل بیت کی شان میں نازل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں، مثلا بعض آیات ایسی ہیں جو ہمارے مکتب میں ثابت ہے کہ وہ آل محمد کی شان میں ہیں، لیکن دوسرے اس طرح قبول نہیں کرتے برادران، لیکن بعض آیات ایسی ہیں جو شیعہ سنی دونوں متفق ہیں، ایسا ہے نا؟ یہی آیت تطہیر، کیا اس سے مراد پنجتن پاک کا ہونا یہ صرف شیعہ عقیدہ نہیں یا شیعہ نقطہ نظر نہیں، اہل سنت کی تمام احادیث کی کتابیں، تمام تفاسیر پڑھی پڑھی، یعنی جملہ ایسے کہوں پنجتن پاک کے مصداق ہونے میں کسی نے انکار نہیں کیا مگر خوارج اور نواسب نے، وہ الگ ہیں۔ مثلا آپ اگر اردو کتابوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو تفسیر تفہیم القرآن ہی دیکھ لیں، اسی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس سورہ احزاب کی اس آیہ کے ضمن میں جو تفسیر کی ہے علامہ مودودی نے، وہی دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں 3 طرح کے لوگ ہیں، کہتے ہیں ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں صرف پنجتن پاک مراد ہے، یعنی انہوں نے ہمیں مراد لیا، انہوں نے کہا دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف ازواج مراد ہیں، اور کہتے ہیں تیسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں ازواج اور پنجتن پاک مراد ہے۔ علامہ مودودی کہتے ہیں کہ اکثریت اہل سنت اس کی قائل ہے کہ پنجتن پاک کے ساتھ ازواج ہیں، تو اس کا معنی ہے کہ 2 گروہ تو ایک جگہ متفق ہے نا ایک جہت سے، یعنی پنجتن پاک کا مصداق ہونے میں شیعہ سنی میں اختلاف نہیں ہے، ہاں اختلاف اس میں ہے کہ ازواج شامل ہیں یا نہیں۔ علامہ مودودی نے فرمایا کہ جو کہتے ہیں صرف ازواج ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ احادیث کے منکر ہیں، اور وہ کہتے ہیں اتنی کثرت سے احادیث ہیں کہ انکار کی جرت ہی نہیں، صحاح ستہ میں ہے۔ تو یہ بات یہاں اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ متوجہ ہو گئے۔ اب شیعہ سنی دونوں برادران کے نزدیک آیت تطہیر میں پنجتن شامل ہیں۔ اب آپ اس کو اس طرح اگر کھولیں اور اس کی توضیح اور تشریح اور تبیین میں جائیں تو میری بات کی تائید فرمائیں گے۔ 9 یا 10 ہجری میں شان نزول ہے آیت تطہیر کا، اور ہم جب کہہ رہے ہیں اس میں پنجتن شامل ہیں تو رسالت مآب 1، حضرت سیدہ 2، امیر المومنین 3، حضرت امام حسن مجتبی 4 اور امام حسین 5۔ کہنا کیا چاہتا؟ 15 رمضان 3 ہجری ولادت باسعادت امام حسن مجتبی، اگر 9 ہجری اس آیہ کا شان نزول مانے تو شہزادہ حسن کی عمر مبارک 3 9 6 سال، اور اگر 10 ہجری مانے 7 سال۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اس پنجتن پاک میں 2 شہزادے بچے ہیں نا،
بچے ہیں اور اللہ کا خطاب ہے، یہ کوئی میں ہوائی بات تھوڑی کر رہا ہوں۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ پنجتن آیت تطہیر کا مصداق ہیں اور ہر حال میں ہیں، تو اب آیت کو یوں پڑھیں کہ پنجتن ہے مصداق اور آیت ہے یوں، انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کا یہ ارادہ ہے، عنکم، یہ جو تم چادر کے نیچے ہو، تم سے رجس کو دور رکھوں۔ میری بات کا توجہ ہو گئی ہے؟ میں نے کیوں اتنی آسان بات کی اور آپ کہیں گے کہ یہ بات کس کو معلوم نہیں؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ پنجتن چادر میں ہے بلا تشبیہ اور خطاب خدا کر رہا ہے، نزول کے ذریعے خطاب خدا کر رہا ہے۔ تو جب خدا خطاب کر رہا ہے تو خدا کے سامنے یہ پنجتن اسی چادر میں ایک جگہ ہے یا نہیں؟ اور خطاب بھی ایک لفظ سے ہو رہا ہے، ایک ضمیر، ایک سے، انکم مخاطب کی ضمیر ہے، یہ جو تم چادر میں ہو، تم سے رجس کو دور رکھوں۔ میں نے 2 دفعہ یہ جملہ دہرایا تاکہ آج کے دن کی کم از کم اگر ایک بات ہی مکمل ہو جائے وہ بھی کافی ہوتی ہے بعض اوقات۔ آپ سوچیں جب خدا پنجتن کو خطاب کر رہا تھا تو وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، اس کی نسبت ہم آنکھوں کی تو نہیں دے سکتے، اس کے سامنے تو ہر شے حاضر و ناظر ہے۔ لیکن یہ پنجتن اس آیت کے نزول کے وقت خدا کی نگاہوں، نگاہ صرف سمجھانے کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں، خدا کے سامنے اور حضور میں تھے یا نہیں؟ بولیے، تھے، اور خدا کہہ رہا ہے تم سے رجس کو دور رکھوں۔ تو اس پنجتن میں خدا کو مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ خدا کو نظر آ رہے ہیں، اور سیدۃ النساء نظر آ رہی ہیں، اور امیر المومنین نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ تینوں بچے نہیں، اور یہ 2 تو بچے ہیں، اور اللہ 5 کو خطاب ایک لفظ سے کر رہا ہے۔ تو دنیا سوچے کہ اگر اللہ کی نظر میں مقام طہارت میں ان 5 میں کوئی تفاوت ہوتا تو لفظ ایک نہ آتا۔ کاش میری بات پہنچ گئی۔ نہیں، دیکھیں میں یہاں آپ سے ہم کلام ہوں، مثال دے رہا ہوں، اگر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور یہی کوئی بزرگ عالم، کوئی مرجع تشیع آ جائیں تو میرا انداز کلام بدلے گا یا نہیں؟ بدل جائے گا نا۔ آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ بھائی میں نے یہ انداز کلام کیوں بدلا، سمجھ جائیں گے نا۔ اس لیے بدلا کہ میرے سننے والوں میں ایک ہستی ایسی آ گئی کہ جس کا احترام آپ سب بھی اور میں بھی کرتا ہوں، اور آپ سے اور اپنے آپ سے انہیں بزرگ سمجھتا ہوں۔ تو یہ فہم و فراست انسانوں کو اللہ نے عطا کی ہے نا، یہ مقام ادب ہوتا ہے نا کہ جب سننے والا جتنا صاحب حیثیت مقام و مرتبہ رکھتا ہو انداز کلام بدل دو، یہ مقام ادب ہے نا۔ تو مجھے بتائیں اگر میں اور آپ یہ لحاظ کرتے ہیں وہ خدا لحاظ نہیں کرے گا؟ اور اگر خدا اس کے باوجود کہ مصطفیٰ بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، سیدۃ النساء بھی ہیں، اور یہ تینوں بچے نہیں ہیں، اور ایک اور بات جو اس سے بھی زیادہ قابل غور و فکر ہے کہ ان پنجتن میں سب سے زیادہ جن کا سن ہے سب سے زیادہ وہ ہے رسالت مآب۔ 10 ہجری کہو تو سرکار کی زندگی کے آخری سال، چونکہ 11 ہجری کے شروع میں تو سرکار کا وصال ہو گیا، تو ایسے ہی ہے 63 سال تو 62 سال کے رسول ہیں، ایسے ہی ہے۔ سیدہ بھی تو رسول خدا کے بعد 90 دن 95 دن ہی حیات طیبہ ہے، تو سیدہ کی زندگی کا بھی آخری سال ہی کہیں، ایسے ہی ہے نا۔ امیر المومنین کی حیات طیبہ وہ رسالت مآب سے 30 سال چھوٹے، تو وہ بھی 33 سال، ایسے ہی ہے۔ تو اب 33 سال 18 سال 63 سال، اور ان میں صرف 2 بچے، اور اللہ خطاب ایک لفظ سے کر رہا ہے۔ خدا کی قسم اس جملے کو آپ دلیل لیں یا عظمت کا پہلو لیں، لیکن میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ خدا نے ان پنجتن میں ان بچوں کو رکھ کے سمجھا دیا کہ جن کا بچپنا ایسا ہو ان کی جوانی کیسے ہو۔ محمد والے محمد صلوات۔
بے دنیا سوچے یہ پنجتن، اب ہر مسلمان سوچے کہ یہ آیت نازل تو سرکار کے دور میں ہی ہوئی نا بھئی، ان کے بعد تو نازل نہیں ہوئی، اور سرکار کے وصال تک بھی دونوں بچے تھے، جوان تو تھے ہی نہیں۔ تو جب بچے تھے تو اللہ نے اسی آیت کا مصداق بنا دیا، مصداق بنا دیا، اسی 6 اور 7 سال کی عمر میں مصداق بنا دیا۔ تو دنیا سوچے کہ اللہ کی نظر میں یہ بچپنے میں کتنے عظیم ہیں کہ خدا آیت تطہیر کا مصداق بنا رہا ہے۔ کاش یہ جملہ پہنچے۔ اور آیت تطہیر جب کہہ رہا ہوں تو شیعہ ہوں یا اہل سنت، چلیں آج اسی تناظر میں بات ہو رہی ہے تو یہی کر دیتا ہوں، شیعہ ہوں یا اہل سنت، وہ آیت تطہیر کو مقام توصیف، تعریف اور ثنا میں لیتے ہیں۔ کاش جملہ پہنچتا، یعنی ان کے نزدیک بھی، اہل سنت برادران کے نزدیک بھی آیت تطہیر میں پنجتن کی تعریف بیان ہوئی ہے، توصیف بیان ہوئی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ عام طہارت نہیں۔ مثلا گولڑا شریف والے پیر مہر علی شاہ صاحب کی آپ تفسیر پڑھ لیں، اسی آیا کے ضمن میں وہ کہتے ہیں یہ جو اہل بیت کی طہارت کا اللہ نے اعلان کیا سننا، وہ کہتے ہیں یہ عام طہارت ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ کہتے ہیں اگر عام طہارت مقصود ہوتی تو اہتمام نہ ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں اتنا اہتمام و انتظام بتا رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں پوری امت کا مقام ایک طرف اور ان پنجتن کا مقام ایک طرف۔ محمد وعد محمد وعجل فرح، آپ نے توجہ فرمائی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اہل تشیع ہوں یا اہل تسنن، میں ظاہر ہے اس جگہ کو جانتا ہوں اور جہاں بھی جاتا ہوں کوئی یہ بات کو اس طرح نہیں کر رہا، بات ایسی کر دلیل سے ضرور کرتا ہوں اور دعوت فکر بھی دیتا ہوں، لیکن کبھی فرقہ وارانہ ذہنیت سے بات اس طرح نہیں کی کہ اکسایا جائے، لیکن ایک دعوت فکر ہے کہ جتنے علماء اہل سنت ہیں ان کا بھی یہ نظریہ ہے کہ یہ طہارت عام نہیں، خاص ہے۔ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ انما آیا، انما سوائے اس کے نہیں، تو وہ کہتے ہیں انما بتا رہے کہ یہ عام طہارت نہیں، خاص ہے۔ اب اس خاص طہارت کا معنی یہ ہے کہ امت سے ان کا مقام طہارت بلند ہے، یہی ہے۔ چلیں یہ نوجوان بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں عرض کرتے ہیں، تو یہ جو ان کا مقام دف کیا ہے، رف نہیں کیا، یعنی ایسا حصار کھینچ دیا کہ رجس قریب ہی نہ آئے، قریب ہی نہ آئے، یعنی انہیں طہارت کی اس منزل پہ فائز کیا کہ یہ کبھی نجاست کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، رجس کی طرف۔ اچھا اب یہ بات تو دہرانا ہے، صرف سمجھانے کے لیے نہیں، یاد دہانی کے لیے، یاد دہانی کے لیے، چونکہ میرے سامنے جو چہرے ہیں بچپن سے ہم سن رہے ہیں، یہ تو آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے نا کہ آیت تطہیر میں رجس سے مراد ظاہری نجاست ہے، اللہ نے ظاہری نجاست دور کرنے کا کہا ہے؟ نہ، باطنی، ایسا ہی ہے نا، باطنی نجاست کیا ہوتی ہے اور ظاہری نجاست کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں، آپ یہاں آئے ہیں نا تو میں اور آپ، ہم پر واجب ہے کہ مسجد میں آئیں تو اپنے آپ کو پاک کر کے آئیں، ایسا ہی ہے نا۔ نجاست وہ حدث اکبر اگر انسان ہو، غسل جنابت میں ہو، آ سکتا ہے مسجد میں؟ نہیں آ سکتا، تو پاک کرنا واجب ہے نا۔ تو جو شے ہر مسلمان پہ واجب ہے، کیا اللہ نے آیت تطہیر میں وہی آل محمد سے چاہیے؟ اگر وہی چاہیے تو فضیلت کیسی؟ توجہ ہو گئی آپ کی، پھر فضیلت کیسی؟ پھر اذہاب رجس ہوا کیا؟ رجس کی دوری کا جو اعلان ہے وہ کیا ہے؟ تو سب نے لکھا، مثلا تفسیر طبری میں یہ سب نے لکھا کہ اس رجس سے مراد باطن ہے۔ میں اب باطن کی ایک مثال دے دوں تاکہ پیچیدگی نہ رہے اور بات اپنے نتیجے تک پہنچ جائے۔ کافر، مشرک جو ظاہری کفر کر رہا ہے، جلی کفر، جلی کفر خفی کی بات نہیں، جو کفر جلی کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، بتوں کو پوج رہا ہے، اللہ کو واحد اور احد نہیں مان رہا، حتیٰ اعلان بھی نہیں کر رہا، کیا وہ مسجد میں آ سکتا ہے؟ اچھا بالکل صاف ستھرے کپڑے پہنے ہو، سوٹڈ بوٹڈ ہو، اچھا، اور ایک مسلمان اگر اس کے کپڑے نجس نہیں لیکن کپڑے میلے کچیلے ہوں، بالکل کام کر رہا ہے اسی طرح اٹھ کے آ جائے، نجس نہ ہوں، آ سکتا ہے یا نہیں مسجد میں؟ وہ صاف کپڑے پہن کے نہیں آ رہا اور یہ میلے کپڑوں کے ساتھ آ سکتا ہے، کیوں؟ اس کی باطن میں نجاست ہے، ایسا ہی ہے نا۔
یہ ہے اس کا معنی ہے کفر، شرک، نفاق، یہ باطنی نجاستیں ہیں. بس صرف یہی ہے نا؟ جھوٹ بھی باطنی نجاست ہے یا نہیں؟ اب آپ ایک لسٹ بنا لیں تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تم سے رجس کو دور رکھا. لو میں جملے کی وضاحت بھی نہیں کروں گا، اور آپ اگر توجہ فرمائی تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کا یہ اعلان اور یہ ارادہ ان کے حق میں، پنجتن پاک کے حق، میرے ساتھ رہیے گا، اللہ کا یہ ارادہ کہ تم سے رجس دور رکھوں ان پنجتن کے حق میں پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہے اگر پورا ہوا؟ اس کا معنی ان سے شرک دور ہے، کفر، نفاق، جھوٹ، ہر قسم کی نجاست دور ہے. یہی معنی ہے. تو جھوٹ ان سے دور ہے، اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سچے ہیں. نہیں اب میرا جملہ تو یاد نہیں بھائی، سچے ہیں یہ نہیں صرف، وہ تو عام مومن بھی سچا ہو سکتا ہے، جو جھوٹ نہ بولے وہ سچا ہے. تو یہ کیسے سچے ہیں آیت تطہیر میں بتایا جا رہا ہے. آیت تطہیر میں بتایا جا رہا ہے یہ ایسے سچے ہیں کہ اگر کسی کو کہہ دیں تو سچا ہے تو وہ سچا ہے، اور اگر یہ کہہ دیں تو جھوٹا ہے تو وہ جھوٹا ہے. نہیں آسان کر دوں، یہ بتایا جا رہا ہے آیت تطہیر میں کہ یہ ترازو صداقت ہیں، یہ میزان صداقت ہیں. میں نے جملہ تو کہہ دیا ہے، میزان صداقت ہیں. میزان کب بنتا ہے؟ یعنی دو پلڑوں میں ایک طرف وہ رکھتے ہو جس کے ساتھ وزن کرنا ہے اور دوسری طرف جنس رکھ دیتے ہو، اور اگر آپ کے پاس دوسرا ترازو ہو تو اس پر بھی نمبر جو آ رہے ہوتے ہیں حقیقت میں وہی بتا رہے ہوتے ہیں کتنا وزن ہے. تو بس پوری دنیا میں آپ نے جس کی صداقت کے بارے میں جو حکم لگانا ہے اس کا ترازو آل محمد ہے. محمد والے محمد صلوات. اس کی میزان آل محمد ہے، اس کی میزان امام مجتبیٰ ہے. میں نے جملہ کہہ دیا ہے، اس کی میزان، اس کا ترازو آل محمد ہے، اور ان کی فرد امام مجتبیٰ ہیں. نہیں ایک جملہ اور کہتا ہوں، میرے ذہن میں آ گیا تو کہہ دیتا ہوں، اور آپ انشاءاللہ اس کو بھی اس جہت سے دیکھیں گے. ابھی میں نے آپ کے لیے مسئلہ تھوڑا خود ہی پیچیدہ کیا کہ میں نے کہا رجس ان سے دور ہے، اور پھر میں نے کہا رجس کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، ظلم ہے. میں نے کہا نا. تو اب اگر میں آپ سے کہوں کہ رجس ان سے دور ہے، اور آپ سے کہوں بھائی لسٹ بناؤ، فہرست بناؤ رجس کسے کہتے ہیں، اور آپ بنانا شروع کریں تو زحمت ہے نا. لو ایک معنی تو یہی ہے، یہ بھی ترجمہ درست ہے کہ جو رجس ہے ان سے دور ہے. لیکن آسان کروں میں کہتا ہوں جو رجس ہے ان سے دور ہے، یہ بھی ترجمہ درست ہے، لیکن یہ ترجمہ بھی درست ہے کہ جو ان سے دور ہے وہی رجس ہے. اگر میں ادھر کہوں جو رجس ہے دور ہے تو رجس ڈھونڈنا پڑے گا، اور اگر کہہ دوں جو دور ہے تو آپ کو رجس نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، یہ ڈھونڈنا پڑے گا ان سے دور دور کون ہے. یا علی مشکل کشائی ہر مرض کی دعائی نعرہ ہے. اب سوچیں اس آیہ تطہیر کا مصداق 6 سال کی عمر میں شہزادہ حسن ہے، 5 سال کی عمر میں شہزادہ حسین ہے. میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، وہی کر رہا ہوں جو شیعہ سنی دونوں مانتے. اگر کسی کو اردو تفاسیر میں چاہیے جو بھی اردو کی تفاسیر اٹھا لے، البتہ کوئی متعصب نہ ہو، ناسبی نہ ہو، خارجی نہ ہو، جو انصاف رکھتا ہو. اس نے پنجتن پاک کی شان میں آیت تطہیر کا نزول لکھا ہے یا نہیں؟ اگر لکھا ہے تو پوچھیں کہ آیت تطہیر کب نازل ہوگی، 9 ہجری میں یا 10 ہجری میں؟ تو 9-10 ہجری میں دونوں شہزادوں کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو اب سوچتے رہیں پوری امت، ہم سب سوچیں اللہ کی نظر میں ان کا بچپنا کتنا پاک تھا کہ خدا نے اسی جگہ انہیں بٹھا دیا جس جگہ مصطفیٰ کو بٹھایا، جس جگہ مرتضیٰ کو بٹھایا ہے. شاید ایک اللہ کی حکمت یہ بھی ہو دونوں شہزادوں کو بٹھا دوں آیت تطہیر میں، مصداق آیت تطہیر بنا دوں،
کیوں؟ تاکہ قیامت تک یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے کہ رسول خدا کا بچپن کیسا تھا۔ جملہ بڑا پیارا تھا، آپ نے توجہ فرمائی ہے، تاکہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے کہ اگر امت پوچھے کہ مصطفیٰ کا بچپنا کیسا تھا، کیوں پوچھے؟ کیونکہ پوچھنے کی سبب یہ ہے کہ سرکار نے اعلان رسالت کیا 40 سال میں، تو ہمارے لیے مشکل ہو گئی کہ بچپن کی تاریخ کون لکھے، اور اگر اس سے لیتے جس کے سامنے بچپن گزرا ہے تو پھر پتا چل جاتا کہ بچپن کیسا تھا۔ اسے تو مسلمانوں نے کافر سمجھ لیا، آپ نے توجہ فرمائی ہے۔ تو اب بچپن کیسا تھا؟ خدا کی حکمت تھی کہ کوئی گستاخ رسول سرکار کے بچپن میں بھی کوئی ایسی تانا زنی نہ کر سکے، اس لیے پنجتن میں دونوں بچوں کو رکھ دیا، کہا جس نے جاننا ہو مصطفیٰ کا بچپن کیسا تھا وہ دیکھ لے یہ شہزادے کیسے ہیں، یہ شہزادے کیسے ہیں۔ اور اگر ان کا بچپن، لو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اگر ان دونوں شہزادوں کا بچپن مصطفیٰ کا بچپن نہ ہوتا تو انہیں سامنے بٹھا کے سرکار کبھی نہ کہتے یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ شہزادہ امن، وہ بردباری، وہ حلم، وہ صبر، وہ ضبط، وہ تحمل کی اعلیٰ ترین منزل پہ فائدہ۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ کمال۔ میرا وہ امام جس نے اپنی حیات طیبہ میں 2 مرتبہ پورے گھر کا سارے اثاثے راہ خدا میں دے دیے، 3 بار آدھا سما۔ مدینے میں کوئی گھر اور کوئی در سوائے در حسن کے ایسا نہیں تھا کہ جب جس وقت سائل کا دل چاہے اس در پہ آئے اور در کھلا ملے۔ شہزادہ حسن کا یہ در تھا۔ پوچھا گیا، آپ جانتے ہیں شہزادے کے القابات میں ایک لقب، آج آپ نے جو ایک دوسرے کو مبارکباد کی پوسٹیں کی اس میں بھی یہ عنوان لکھا ہوگا، کریم اہل بیت۔ کس میں کریم؟ مجھے بڑا پیارا جملہ لگتا ہے ایک بزرگ عالم دین کا، کہتے ہیں سوچیں جو مصطفیٰ جیسے کریم کی موجودگی میں، نہیں توجہ ہوئی، جو سیدہ جیسی کریمہ کی موجودگی میں، جو امیر المومنین جیسے کریم کی موجودگی میں کریم اہل بیت بن جائے، اسے حسن، اسے حسن کہتے۔ میں ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے بعض لوگ ممکن ہے یہ سوچتے ہوں کہ شیعہ امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے مثلا صلح امام، پتہ نہیں کوئی ان کا کمزور پہلو ہے، نہیں، اب وقت نہیں بچا ورنہ میں عرض کرتا 28 صفر کو جب اس امام پر گفتگو کیا کرتا ہوں تو صلح، شرائط صلح بیان کیا کرتا ہوں، لیکن ایک جملہ کہوں گا، اہل تشیع اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں ہے، واللہ میں جانتا ہوں، میرے پاس منصب امامت شاہ اسماعیل کیا، اسی طرح پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے وہ تمام ان کی تقاریر کے مجموعے ہیں جس میں امام حسن مجتبیٰ کی صلح کا انہوں نے دفاع کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ صلح کوئی ایسی چیز نہیں جسے بیعت کہا جائے، لیکن ناصبی، خارجی، دشمنان آل محمد وہ کہتے ہیں جی امام حسن نے صلح کر لی۔ ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے، صرف 2 کام کرو، جو صلح کا شور مچاتے ہیں ان سے پوچھو کہ صلح تو بیان کرتے ہو، شرائط صلح بھی تو بیان کرو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، آپ جہاں پر جو گستاخ امام حسن اور گستاخ سرکار دو عالم اور ناصبی خارجی صلح کا شور مچائے اور صلح کو بیعت کے معنی میں لے اور حربے کے طور پہ استعمال کرے، کم از کم اس سے ایک سوال کریں، اٹھ کے پوچھیں شرائط صلح تو بتاؤ۔ نواسب، خارجی، دشمنان امام حسن نہ شرائط صلح بتاتے ہیں نہ نتائج صلح بتاتے ہیں۔ اور مجھے بڑا پیارا جملہ لگتا ہے ایک اہل سنت عالم کا، انہوں نے کہا کہ امام حسن کی صلح ویسی ہی صلح ہے جیسی رسول کی صلح ہے۔ تو سرکار دو عالم نے جن سے جنگ کی انہی سے صلح کی ہے، ایسا ہی ہے نا۔
لیکن امام حسن مجتبیٰ کا امتحان واللہ میں منبر سے کہہ رہا ہوں امام حسین سے سخت تھا. کیوں؟ امام حسین کا امتحان وہ ہوا جو خاندانی روایات کے مطابق تھا. میدان جنگ میں شہید ہونا یہ تو خاندان بنو ہاشم اور خاندان رسول کا اعزاز تھا، لیکن جو تلوار چلانا جانتا ہو اسے تلوار نیام میں رکھنی پڑ جائے، لوگوں کے تان و تشنی سننے پڑ جائیں، اس کا امتحان کتنا سخت ہوگا. جسے یا مذل المومنین ہے، مومنین کو ذلیل کرنے والے کہہ کے خطاب کیا جائے، اس امام کے قلب پر کیا گزر رہی ہے. ہاں بہت سخت امتحان ہوتا ہے جب کسی آلہ کو کوئی پست مخاطب ہو کر تانا دے، جب کسی بہادر کو کوئی بزدلی کا تانا دے اور مصلحت نہ سمجھے. اس لیے امام حسن مجتبیٰ فضیلتوں کی معراج پہ ہو کے مظلومیت کے آخری درجے پہ فائز ہے. واللہ ایسے نہیں کہہ رہا، لیکن اس میں بھی امام نے اپنی مظلومیت میں ایسا کام کر دیا کہ آج تشیع اگر باقی ہے تو امام حسن مجتبیٰ کی اسی قربانی کی صدقے میں. اور میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، دو میدان ہوتے ہیں، ایک مذاکرات کا، ایک تلوار کا. ہاں اللہ نے علی کے دونوں بیٹوں کو دونوں فتح دے دی، ایک تلوار سے لڑا، ایک مذاکرات سے لڑا. اور بس آخری جملہ زحمت سمیٹ لوں گا، امام مجتبیٰ کا کوئی فرمان بھی پیش نہ کر سکا، ان کی سیرت طیبہ کا کوئی پہلو عرض نہ کر سکا، لہذا معذرت خواہ ہوں، ان کے فضائل پر ہی سلسلہ گفتگو مکمل نہ ہو سکا تو دوسرا مرحلہ کیسے آتا. لیکن ایک جملہ کہوں گا، کسی نے کہتے ہیں مولانا اظہر حسن زیدی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، فی البدی کرتے تھے، لفاظی ہوتی تھی ان کی زیادہ تر، یعنی وہ کسی نے اٹھ کے پوچھ لیا بتائیں جی کہ امام حسن، اور پھر نام لیا مقابل کا، کہا ان کا کیا مقام ہے؟ انہوں نے کہا میں اس کی کیا عظمت بیان کروں جو یزید کا بھی باپ ہے. اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا امام حسن کی عظمتوں کو جاننا ہے تو یہ کافی ہے، جو یزید کو شکست دے اسے حسین کہتے ہیں، جو یزید کے بھی باپ کو مذاکرات میں شکست دے اسے حسن امام کا ایک فرمان جو میں نے اکثر لوگوں سے شیئر بھی کیا ہے. امام مجتبیٰ سے پوچھا گیا کہ کرم کسے کہتے ہیں، اسی سے پتہ چل جائے گا کریم کون ہے. امام نے فرمایا امل کرم فالتبرؤ بالمعروف والعطاء قبل السوال. فرمایا کریم اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی توقع کے نیکی کرے، توقع کے بغیر کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے، یہ میرا نام لے، جو اس سے اوپر چلا جائے. فرمایا کریم اسے کہتے ہیں جو بغیر توقع کے نیکی کرے اور سوال سے پہلے عطا کر دے. آج ایک کریم کی ولادت ہے، اس افطاری کا وقت ہے، قبولیت کے قریب تر ہیں آپ. دعا ہے پروردگار اس کریم اہل بیت کے صدقے میں ہم سب پہ اپنا کرم نازل فرما، قلب امام حسن مجتبیٰ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. پروردگار ہمیں ائمہ کی درست